سوال ہے باقر صاحب کا، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا، اور سوال کچھ یوں ہے: نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں آرمی چیف اور DGI جنرل فیض حمید کا بار بار نام لے کر کھل کے تنقید کی، حالانکہ بھی چند مہینے پہلے نون لیگ نے جنرل باجوہ کی ملازمت کی توسیع کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹ دیا تھا اور ڈیل کے لیے کوشاں رہے تھے۔ اب باہر جا کر نواز شریف الطاف حسین کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں۔ باقر صاحب، یہ آدمی، بلکہ اب تو یوں کہیں یہ خاندان 3 فوجیوں کی پیداوار ہے۔ بریگیڈیئر قیوم، if I am not mistaken صرف اتنا کہ شاید نام آگے پیچھے ہو گیا، بندہ نہیں۔ نمبر 1 بریگیڈیئر قیوم، نمبر 2 جنرل جیلانی، گورنر تھے وہ لاہور کے، نمبر 3 جنرل ضیاء الحق۔ اچھا، 3 فوجیوں کی، وہ سیاسی والد ہیں ان کے۔ اب یاد آتا ہے مجھے حضرت علی کا قول کہ کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو۔ اچھا، یہ قول جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی پہ احسان ہی نہ کرو، نہیں۔ عام طور پہ یہ قول تھوڑا ادھورا، نامکمل طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو۔ کسی خاندانی آدمی پہ، کسی نجیب الطرفین آدمی پہ آپ احسان کرو گے تو وہ ساری زندگی نہیں بھلائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی سیاسی دین ایمان ہے ہی نہیں۔ دوسری بات جو میں کافی پہلے لکھ چکا ہوں، 15-20 دن، مہینہ، یہ اس طرح کی حرکتوں سے پہلے کی بات ہے۔ جنگ میں وہ کالم شائع ہو چکا ہے، اس پہ بے شمار لوگوں نے ریئیکٹ کیا، رسپونڈ کیا، اور بے شمار ٹیلی فون کالز میں نے ریسیو کی۔ جو بات میں نے لکھی اس کالم میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف پریشرز کی وجہ سے نواز شریف صاحب دماغی طور پہ سٹیبل نہیں رہے۔ ٹھیک، ان کے جب اعصاب جو ہیں وہ مکمل طور پہ میرا خیال ہے شکست و ریخت کا شکار ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ حالت ان کی قابل رحم ہے۔ 3-4 موٹی موٹی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ کے نالج میں ہوں گی، میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا۔ پہلی بات، 72 سال کے قریب ان کی ایج ہے، موٹاپا آپ کے سامنے ہے، ان کی خوش خوراکی کا وہ بھی آپ کو علم ہے، بیمار آدمی ہیں، یہاں جھوٹ بول کے گئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی سرجری ہو چکی۔ ہی از ناٹ اے ہیلدی مین ڈیفینیٹلی۔ تیسری بات، شریک حیات ریسنٹلی اللہ کو پیاری ہوئی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ اس عمر میں شریک حیات کا چلے جانا، وہ اس عمر کے لوگ اس تجربے سے گزرے تو صرف وہی جان سکتے ہیں۔ اس کا متبادل نہ اولاد ہوتی ہے، نہ جائیداد ہوتی ہے، نہ دولت ہوتی ہے، نہ شہرت ہوتی ہے۔ یہ بہت بھیانک تجربہ ہے جن سے وہ گزرے۔ چوتھی بات، اقتدار سے فارغ، اور اس طرح کا آدمی اقتدار سے فارغ، یہ تو بڑے بڑوں کو ہلا دیتا ہے، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ اس کی کیفیت ایک ایسے آدمی کی ہے جیسے مچھلی نہیں ہوتی پانی سے باہر، یا مگرمچھ کو پانی سے باہر لا کے چھوڑ دو تو وہ کیا کرے گا؟ ٹکرے نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ مچھلی تڑپے گی نہیں تو کیا کرے گی؟
اچھا یہ چوتھی بات تھی. پانچویں، ایک تتر بتر خاندان، تو بیٹے وہاں ہیں، بیٹی یہاں ہے، جیلوں سے گئے ہیں. اچھا وہ بھتیجے کوئی بھاگے ہوئے ہیں، ایک بھائی کے ایک داماد وہ بھی مفرور ہے. اچھا چھٹا، مجرم بھی ہیں، ملزم بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، اور معاملات ختم ہونے میں نہیں آ رہے. بھائی کے گرد شکنجہ جو کسا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گی سامنے آ جائے گا. جائیدادوں کی کرکی ہو رہی ہے. سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہاں لوگ آوازیں کستے ہیں چور چور کی. لوگ گھروں کے باہر آ کے کہتے ہیں ہمارا مال واپس کرو، یہ کرو وہ کرو. انسرٹنٹی، غیر یقینی پن اپنی انتہا پہ ہے. سو یہ ایک پیکیج ہے. میں اس کا تو میں نے صرف آپ کو خلاصہ بتایا، آؤٹ لائن. آخری بات جو مجھے بعد میں سوجھی کہ کسی کی شے بھی ہو سکتی ہے. پاکستان جو ہے نا قائد کے بعد، وہ ایک شعر یاد آتا ہے نثار ناسک مرحوم کا، میں سازشوں میں گھرا ایک یتیم شہزادہ، یہیں کہیں کوئی خنجر میری تلاش میں ہے. پاکستان کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے. تو کسی کی شے بھی ہو سکتی ہے، کس کی ہو سکتی ہے، I leave it to your imagination. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں. اچھا، اور میں نے گزشتہ ایک دو کالوں میں نے ہنٹ کیا تھا، صرف اشارہ دیا تھا کہ وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور کس شعبہ میں ہے. اب یہ بات میں اس لیے نسبتاً ذرا کھل کے کر رہا ہوں کہ اس کا اعتراف تو پرائم منسٹر خود کر چکا ہے، ورنہ میں نے یہ اشارتاً بات کر کے میں گزر گیا تھا کسی کالم میں. بہرحال اگلا جاوید عمر صاحب کا سوال ہے کہ لاہور سے، پیر پگاڑا کا مشہور زمانہ قول ہے کہ نواز شریف کبھی گریبان پکڑ لیتا ہے اور کبھی پاؤں پکڑ لیتا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جاوید عمر صاحب میں نے کیا کہنا ہے، یہ تو ہر پڑھا لکھا آدمی واقف ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی گڑبڑ کر گئے آپ، تھوڑا بھول گئے. میں کریکٹ کر دیتا ہوں آپ کو. پیر پگاڑا نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ نواز شریف ایک ایسا آدمی ہے جو طاقت میں ہو تو گریبان پکڑتا ہے، کمزور ہو تو پاؤں پکڑتا ہے. یہ ہے اصلی قول. لیکن اس پہ ظاہر ہے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے لکھا، میں نے اس کو ریپیٹ ہی کیا. اس پہ میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں؟ پیر صاحب بہت وائز آدمی تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے ان کو نپٹا بھی ہے، برتا بھی ہے، بھگتا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے. تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، مجھے نہیں اندازہ.